أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجبا، کوئی بہت بڑی عجیب چیز ہیں، ان کا واقعہ کوئی عجیب ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں اس سے بھی بڑی عجیب ہیں، یہ کوئی زیادہ عجیب واقعہ نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کو یہود نے 3 باتیں بتلائیں کہ یہ 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگ کریں، اگر تو وہ ان کے جواب دے دیں تو یقین کر لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے جو پہلا سوال کیا یہود کے کہنے پر، تو وہ یہ سوال تھا کہ اصحاب کہف یعنی غار والے، ان کا کیا قصہ ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اور یہاں سے اللہ رب العزت غار والوں کا قصہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، کہ غار والے تو ان کو کہا جاتا ہے اور رقیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رقیم کا مطلب لکھا ہوا۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بادشاہ کو یہ نہ ملے تو اس نے ایک تختی پر ان کے اسماء، ان کے نام لکھوا کر جو ہے وہ وزارت خزانہ کے سپرد کر دیے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی ان کو تلاش کر سکتا ہے، ان کے اسماء، ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ جب موحد بادشاہ کے دور میں ان کو یہ دستیاب ہوئے، اس وقت یہ لوگ جاگے، اور پھر اسی کے دور کے اندر ان کا انتقال ہوا، تو اس بادشاہ نے ان کے نام لکھ کر جو ہے اس غار کے باہر جو ہے اس کو نصب کر دیا تھا، اس تختی کو نصب کر دیا تھا، اس لیے ان کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ رقیم کا مطلب پہاڑ کے ہے۔ یہ غار جس پہاڑ میں واقع تھی تو اس کا نام رقیم تھا، اس لیے اس کو اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مسیحی حکمران کے دور میں، جس کا نام کچھ روایات میں دقیانوس آتا ہے، کہ جو انتہائی شرک کرنے والا تھا، مشرک تھا، اس کے دور کے اندر کچھ نوجوان ایسے تھے جو کہ توحید پرست تھے، اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے، اور یہ کہنے والے تھے کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس ایک الہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری قوم کہ اس نے اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر اور الہ کو اور معبود اور کسی اور کو جو ہے معبود قرار دے دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ بادشاہ نے اولاً اس مشرک بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ یہ نوجوان بادشاہ کے سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سخت ترین جو ہے وہ ہمیں سزا کا سامنا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اب غار میں جب انہوں نے پناہ لی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے نیند مسلط کر دی، تو یہ 309 سال تک 309 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے، اور پھر 309 سال کے اس دورانیے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا
دائیں طرف سے ہو کر گزر جایا کرتا تھا، غروب کے قریب قریب یعنی جب سورج ڈھلتا تھا تو بائیں جانب سے گزر جاتا تھا، تو ان کے اوپر دھوپ کی شدت بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کروٹیں بھی جو ہیں وہ اس طرح سے بدلاتے رہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ خراب نہیں ہونا پایا، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا کہ جو اپنے پاؤں بچھائے ہوئے جو ہے وہ بیٹھا رہا، اور اس کا حال بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بھی سویا رہا، اور پھر جس وقت یہ سوئے تھے ان کے اوپر نیند مسلط ہوئی تھی تو غروب آفتاب کا وقت تھا، اور جس وقت یہ جاگے تب بھی ایسا ہی وقت تھا۔ 309 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو جگایا، ان کی نیند ختم کر دی اللہ رب العزت نے، تو یہ آپس میں سوال کرنے لگے، لیتساءلوا بینہم۔ ایک نے پوچھا کہ کم لبثتم، تم کتنا عرصہ جو ہے سوئے رہے ہو؟ تو کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم جو ہے وہ سوئے رہے ہیں، کہ شاید کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے ہیں۔ تو کچھ نے کہا کہ اس کے حوالے سے ہمیں بھی صحیح معلوم نہیں ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ ان کو بھوک اور پیاس جب محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بِوَارَقِکُم، چاندی کا ایک سکہ دے کر، کچھ سکے دے کر جو ہے وہ بازار کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ تم ہمارے لیے ازکیٰ طعاماً، پاکیزہ کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کر آنا۔ جب وہ ان کا ساتھی باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بالکل ماحول یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ بازار نہیں رہے جو اس نے پہلے سونے سے قبل جو ہے وہ دیکھے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بالآخر ایک ہوٹل پہ پہنچتا ہے اور اس کو وہ درہم یا وہ سکہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب زبان میں بھی جو ہے وہ کافی عرصہ گزرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تفاوت آ چکا ہوتا ہے، تو وہ ہوٹل والا اس کی زبان کے سمجھنے میں بھی جو ہے وہ دشواری محسوس کرتا ہے۔ جب وہ سکہ دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت پرانے وقت کا جو ہے وہ سکہ ہے، اور یہ شخص بھی بڑا اجنبی سا معلوم ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ مزید اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات جو ہے وہ بادشاہ وقت پہنچتی ہے، اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے، اب یعنی 309 سال سونے کے بعد کا جو دور ہے، جو بادشاہ ہے وہ موحد پرست ہے، وہ نیک ہے، وہ مسیحی حکمران ہے، حضرت عیسیٰ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس کے دربار میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اور یہ تمام جو ہے وہ واقعہ سناتا ہے کہ اس طرح سے ہم توحید پرست تھے، تو ایک مشرک حکمران نے جو اب نہیں ہے اس نے ہمارا پیچھا کیا، گرفتار کرنا چاہا، ہم نے ایک غار میں پناہ لی۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا رہا ہے، کہ اس طرح وہ چھپ گئے تھے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ ان کی غار میں آیا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی دیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ مزید جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے اوپر موت مسلط کر دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی یہاں ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کر دی جائے، چنانچہ لوگوں کے باہم جو ہے آپس میں باتیں ہوئی، بالآخر کچھ لوگوں نے اس کے قریب ہی ایک مسجد کی جو ہے وہ بنیاد رکھی یہاں۔ اب مزید جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن ایسے پہلوؤں کا ذکر اللہ رب العزت واقعات کے سنانے میں کرتے ہیں کہ جس سے کوئی عبرت حاصل کی جائے، جس سے کوئی سبق جو ہے وہ لیا جائے، تو انہی چیزوں کا اللہ رب العزت نے آگے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے آخر میں فرمایا کہ دیکھیں کچھ لوگ لایانی فضول ابحاث میں الجھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کی جستجو میں پڑھتے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال ذکر کی کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔
تو اس طرح کی ابحاث میں الجھنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی سبق حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کریں، اس کی تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات کا ذکر فرمایا ہے تو ان واقعات کے انہی پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس سے عبرت حاصل کی جائے، چونکہ یہ مکی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور موحدین جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو طرح طرح کے ظلم کا اور نامساعد حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرما کر ان اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ جیسے یہ موحدین، ان کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اور اسی طرح اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی حفاظت کرے گا جو اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوں گے، اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہوں گے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ آنے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی